مولانا فضل الرحمان نے تو حد ہی کر دی. یہاں تک تو نوبت کبھی نہیں گئی تھی کہ سپریم کورٹ پہ ہی قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کو لفظ استعمال کیا، ٹھوکو اس کو، عمران خان کو. آپ عمران خان کو ٹھوکیں گے تو عمران خان آپ کو ٹھوکے گا کہ وہ خوف کے مارے ٹانگ پہ پلستر چڑھا لیا. اب گولیاں لگی تھی بھائی، گولیاں، پلستر کیا چڑھا لیا، ساری دنیا جانتی ہے. ترکی میں بھی رضوان سے زیادہ مقبول ہو گئے عمران خان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف قبر کی مٹی ہی لالچی آدمی کا پیٹ بھر سکتی ہے. کراچی سے پی ٹی آئی کے ایک رکن قومی اسمبلی مولوی محمود صاحب نے استعفیٰ دے دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، اور یہ کہا کہ عمر بھر میں نے کبھی نہ فوج کی مخالفت کی ہے نہ کروں گا، اور ان حالات میں پارٹی سے وابستہ نہیں رہ سکتا. محمود صاحب مولوی نہیں ہیں، بڑے کاروباری ہیں، شپنگ سے بھی ان کا تعلق ہے، فلور مل بھی ہے، اور بھی کئی کاروبار ہیں، کنسٹرکشن بھی ہے جس سے وہ وابستہ ہیں. تو کراچی میں دوستوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اسماعیل ہارون صاحب اور علی زیدی صاحب نے ان کی سفارش کی تھی. ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں ٹکٹیں جاری کرنے کا جو نظام ہے اس میں سفارش کا بڑا عمل دخل ہے. خان صاحب کے دوست جو کچھ ان سے کہتے ہیں اکثر وہ مان لیتے ہیں. اور جب قومی اسمبلی کے الیکشن میں جو انہوں نے سیٹیں خالی کی تھیں تو ساری خالی سیٹوں پہ وہ ہار گئے تھے. میاں والی میں بھی ٹکٹ غلط دیا، اور پشاور کا میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب نے ریکمنڈ کیا، تو وہ پاکستانی شہری نہیں تھا، افغان تھا. حال یہ ہے کراچی میں پی ٹی آئی کا کہ آدھے ان کے جو ارکان ہیں، اول تو وہ تیسرے نمبر پہ آئے، جماعت اسلامی پہلے نمبر پہ رہی، دوسرے پہ پیپلز پارٹی رہی. آدھے ممبر جو ہیں وہ زرداری صاحب کے گھر کا طواف کر چکے ہیں اور یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ الیکشن میں شریک ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں ہاتھ اٹھا کے ووٹ دینا ہوگا. اس سے پی ٹی آئی کو سبق سیکھنا چاہیے. یہ بھی کہ یہ جو کنفنٹریشن ہے آرمی کے ساتھ، یہ الٹیمیٹلی ان کے فائدے میں نہیں ہے. آخری تجزیے میں احتجاج ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن احتجاج ریکارڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان کے ہمشیرہ محترمہ تو لوگوں کو روکتی رہیں. مطلب کیا ہے، چھاؤنی تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا ایک شریف اور بھلے آدمی کے گھر میں. اور یاسمین راشد کہتی رہی کہ یہ قومی اثاثہ ہے. نہ صرف قومی اثاثہ ہے بلکہ یہ فوجی تنصیبات جو ہیں ان کی تقدیس ہوتی ہے. وہ فوج کی جو عمارتیں ہیں، یہ جو لوگ ہیں، وہ کوئی فوج کا ایسٹ تو نہیں ہے، قوم کا ایسٹ ہیں. انہوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر یہ کہ جانے کی وہاں ضرورت ہی نہیں تھی. اور پھر یہ کہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ اشتعال دلانے والوں نے کیا، پرووکیشن کرنے والوں نے کیا، جس نے بھی کیا، مگر انہیں ڈس اون کرنا چاہیے تھا اس کو. وہ سردار بہادر خان ہیں جو ایوب خان کے سگے بھائی تھے مگر قائد حزب اختلاف تھے. اس کی اسمبلی میں کہا تھا 64 میں غالباً، یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. الو ہیں یا نہیں ہیں، آدمی ہیں، مگر مغلوب الغضب تو ہیں. غصے میں سب لوگ بھرے ہوئے ہیں. چیف جسٹس کے سوا ایک شخص بھی نظر نہیں آتا جو سوچ سمجھ کر بات کرے، جو تحمل سے بات کرے. آج بھی انہوں نے کہا سماعت کے دوران کہ میں تو سبھی کا احترام کرتا ہوں، اور ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، میں تو سب کا احترام کرتا ہوں، سب کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. واحد آدمی ہیں وہ اور ان کے ساتھی جو تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کوئی امید اگر ہو سکتی ہے تو انہی سے ہو سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جی وہ کبھی لوگ بتاتے ہیں دباؤ کا شکار ہو گئے، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ایڈونچرزم کر رہے ہیں. نہ وہ ایڈونچرزم کر رہے ہیں، نہ وہ دباؤ کا شکار ہیں. وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ستمبر میں انہیں چلے جانا ہے، وہ جانے سے پہلے جتنی بہتری ممکن ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. بہت دردناک واقعات ہوئے ہیں. یعنی چیف منسٹر جسٹس کو جو گندی گالیاں دی گئی ہیں، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. عام حالات میں بھی اس کا تصور نہیں کیا جاتا. ایک بلیک میلنگ کی کوشش تھی جو انشاءاللہ ناکام رہے گی.
خان صاحب غصے میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت غصے میں ہے، اور اس برہمی میں نتائج کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ جب لوگ غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے بغض و عناد پیدا ہو جاتا ہے تو نتائج کی پرواہ کسی کو ہوتی نہیں ہے۔ شعیب بن عزیز کا شعر ہے کہ بینر پہ لکھے حرف خوش آمد پہ جو خوش ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر بھی دیکھے۔ آج ایک سبکدوش فوجی افسر نے جو نہایت ہی محترم ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کچھ افسروں سے ملا، ینگ آفیسر سے، نوجوانوں سے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب گالی دینے والے پوری فوج کو گالی دیتے ہیں، سیاچن کو بھول جاتے ہیں اور ٹیررزم کی جنگ کو بھول جاتے ہیں، کراچی میں امن کی واپسی کے لیے جو قربانیاں دی گئیں اس کو بھول جاتے ہیں، بلوچستان میں جس طرح انہوں نے اپنا خون پیش کیا، 7,000 جوان شہید ہوئے ہیں، شہری بھی بہت شہید ہوئے، ہر جان محترم ہے۔ تو تنقید کرتے ہوئے کوئی توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ 8 حدیثیں ہیں اس پہ جناب رسالت مآب کی کہ اعتدال کی اہمیت کیا ہے۔ وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے کہ آدمی اسے نہ جانیے، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ مریم صاحبہ فرماتی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہی تھیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو دلیری کے ساتھ گرفتاری پیش کرتا ہے، بہادری کے ساتھ، اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو حوصلہ مندی برقرار رکھتا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ خان صاحب کے بارے میں ارشاد فرما رہی تھیں یا اپنے والد گرامی کے بارے میں، جنہوں نے مجید نظامی سے کہا تھا کہ میں اسیری برداشت نہیں کر سکتا، جیل میں نہیں رہ سکتا، ڈرے ہوئے لندن میں بیٹھے ہیں۔ سبھی کا حال یہ ہے، اور سبھی دعوے کرنے میں جو ہے وہ عمران خان تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور کہا کہ وہ خوف کے مارے ٹانگ پہ پلستر چڑھا لیا۔ اب گولیاں لگی تھی بھائی، گولیاں، پلستر کیا چڑھا لیا؟ ساری دنیا جانتی ہے، اور ساری دنیا صرف جانتی نہیں ہے، ساری دنیا عمران خان کے معترف ہے۔ عالم اسلام کے لیڈر بن کے وہ ابھرے ہیں، اور وہ سروے میرے ہاتھ لگتا ہے تو میں اس کی ساری تفصیلات چھاپ دوں گا۔ ترکی میں بھی رضوان سے زیادہ مقبول ہو گئے عمران خان، اور افریقی ممالک میں ان کے حق میں مظاہرے ہوئے، آسٹریلیا میں ہوئے، پاکستان کے ہر شہر میں ہوئے، امریکہ میں ہوئے، کینیڈا میں ہوئے، برطانیہ میں ہوئے، فرانس میں ہوئے، آسٹریلیا میں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ان کے حق میں مظاہرے نہ ہوئے۔ جو چیز ہم نے کھو دی ہے وہ اعتدال ہے، اور یہ اس ادراک سے محرومی ہے کہ انصاف اگر ہوگا تو مسئلہ ہوگا۔ اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ اتنا کنفیوژن پھیلا رہا ہے، جاوید لطیف صاحب کی تقریریں دکھائی جاتی ہیں کہ 1 سال سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ کیا منصوبہ بندی کی جا رہی تھی؟ بھائی اشتعال میں آئے لوگ اور چلے گئے اور جھک ماری، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس کی اور سپریم کورٹ کی کوئی تقدیس نہیں ہے۔ گندی گالیوں نے دی جائیں، دفعہ 144 خود ہی لگائی، خود ہی سرکاری پارٹیاں مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے دانائی کی کہ اس میں شریک نہیں ہوئی، اور یہاں سے تو اب منصوبہ یہ تھا کہ پنجاب سے لوگ بھیجے جائیں، لیکن یہ ہے کہ وہ دھرنا تو ختم کرنا پڑا، اس لیے کہ چیف جسٹس نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سے پوچھا کہ پہلوان کون ہے، یعنی بہادر کون، طاقتور کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جو پچھاڑ دے دوسرے کو، تو آپ نے فرمایا نہیں، جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ لوگ بھول گئے کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ جناب امام حسن جو ہیں وہ محترم اور تھے، اور یعنی صاحب دیانت و امانت تھے اور اہل تھے، یا امیر معاویہ ان سے زیادہ تھے، تو ان کے حق میں اس لیے دستبردار ہو گئے تھے کہ امن قائم ہو جائے، امت تقسیم نہ ہو جائے، باہم کشت و خون نہ ہو۔ جناب علی کرم اللہ وجہ سے بھی وہ مشورہ دیتے تھے، جو یعنی خود اتنے بڑے صاحب علم تھے کہ فضیلت ان کی بیان نہیں ہو سکتی آسانی کے ساتھ، کہ یہ اقتدار کی کشمکش سے الگ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے مضمرات بڑے خوفناک ہوتے ہیں۔ فیصلہ تو جناب علی کرم اللہ وجہی کا ہی درست تھا۔ ابھی چیف منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جے آئی ٹی بنا دی ہے تحقیقات کے لیے، اور جے آئی ٹی نہیں جناب، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی تشویش کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، بالکل تشویش ہی ہونی چاہیے، ہر ایک کو تشویش ہے، اتنا المناک واقعہ ہوا ہے، لیکن عمران خان تو وہاں تھا،
جیل میں تھا، اور اس کی گرفتاری پہ ہم تو ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے فوراً 1 منٹ کے اندر اپنا میسج کیا سوشل میڈیا پہ کہ صبر کام آئے گا، اگر کچھ کام آئے گا تو صبر کام آئے گا، اگر کچھ کام آئے گی تو دلیل کام آئے گی۔ لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ ہر فریق کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ فوج ایک برادری ہے، فوج ایک برادری ہی ہوتی ہے، اسے ہونا چاہیے، اور اس نے ہمارے ماضی میں ایسے ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں۔ ابھی ان صاحب نے جن کا میں نے ذکر کیا، ایک سینئر سبکدوش فوجی افسر کا، انہوں نے کہا کہ سیرا لیون میں خانہ جنگی ہوتی رہی، اور جب مصالحت کی بات ہوئی تو انہوں نے کسی کو بھی ثالث تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے فوج کے سربراہ کو بھی، اپنے صدر کو بھی ثالث ماننے سے انکار کر دیا، اور ہمارے آئی سی کے جو چیف رہے ہیں جنرل شجاع پاشا، انہیں ثالث مانا گیا، اس لیے کہ پاکستانی فوج جہاں کہیں گئی ملک سے باہر، اس نے وہاں انصاف سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، غیر جانبداری سے کام لیا، اور بہادری کا بھی مظاہرہ کیا، اور ہر کہیں جھگڑے چکائے۔ پاکستان میں وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ پاکستان میں بھی ایسا ہی کر سکتی ہے، لیکن ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی حال باقی سب لوگوں کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو حد ہی کر دی، یہاں تک تو نوبت کبھی نہیں گئی تھی کہ سپریم کورٹ پہ ہی قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے اور گندی گالیاں دی جائیں، اور یہ کہا جائے کہ یہ عدالتی مارشل لا لگا۔ کون سا عدالتی مارشل لا لگا ہوا ہے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے درپے ہیں، اسلام کا پرچم اٹھائے پھرتے ہیں، بظاہر آپ کی زبان پہ نام اللہ کا ہے، تو آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ تو چیف جسٹس نے تو آج پھر ملتوی کر دیا، حالانکہ 26ویں سماعت تھی نیب آرڈیننس میں جو ترامیم ہیں، لیکن بعض اشارہ کیا کہ اس میں سے کچھ چیزیں قابل قبول ہیں، کچھ قابل قبول نہیں ہیں، اور یہ فرمایا جلد فیصلہ ہوگا، تو جلد فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو جلد فیصلہ یہ کچھ چیزیں باقی رہیں گی، کچھ چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔ اگر نیب کے ادارے کو باقی رکھنا ہے تو اسے انصاف قائم کرنے والا ادارہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف تو وہ جیل میں پڑے ہوئے ہوں اور قتل کے مقدمات درج ہو جائیں۔ ذلِ شاہ کے قتل کا مقدمہ بھی درج ہو گیا، اور مولانا فضل الرحمان دن دہاڑے قانون توڑیں اور کوئی ان کے خلاف کارروائی کا تصور ہی نہ ہو۔ تو یہ اقتدار کی وہ حریصانہ جنگ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سب کچھ جائز ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، سب جائز کسی صورت میں بھی نہیں ہے، اور اگر سب کچھ جائز ہے تو پھر وہ جنگل سے بھی بدتر ہے۔ درندے کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ حملہ آور نہیں ہوتا، اور ان کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف قبر کی مٹی ہی لالچی آدمی کا پیٹ بھر سکتی ہے، اور لالچ سوار ہے، اقتدار کا لالچ سوار ہے۔ ادھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا وہاں سے احکامات صادر کر رہے ہیں، لندن سے اطلاع یہ ہے کہ ان کو رگڑا دو، اور اس کو لفظ استعمال کیا، ٹھوکو اس کو، عمران خان کو۔ آپ عمران خان کو ٹھوکیں تو عمران خان آپ کو ٹھوکے گا۔ تو ہم جو چاہتے ہیں کوئی کسی کو نہ ٹھوکے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے پراپر تفتیش کے بعد پراپر عدالت کرے اور موزوں طریقے سے کرے۔ وہ نام نیلسن منڈیلا کا بہت لیتے ہیں، کسی کو یاد نہیں، اللہ کے رسول ہی یاد نہیں ہے تو نیلسن منڈیلا کیا یاد ہوگا۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جانوں کے نقصان سے، یہی صورتحال ہے۔ ہم تو صرف دست بستہ التماس ہی کر سکتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے اور دوسرے جنرل صاحبان سے، عمران خان صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، ان کی صاحبزادی سے، زرداری صاحب سے، کہ اس ملک پر رحم کریں۔ کہا جاتا ہے کہ آج کل تو جو فیصلے ہیں وہ زرداری صاحب ہی کر رہے ہیں، لیکن کب تک ریگے رواں پہ نقش قدم، اور کتنی دیر، ہم اور کتنی دیر، تم اور کتنی دیر۔ خدا حافظ۔